السلام علیکم ویورز۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا خواب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہداء کے درمیان دفن کر دیں، اور بات کہتے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ میں نے کہا کہ میں انہیں اپنے حجرے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کروں گی۔ ابھی ہم اس اختلاف میں تھے کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی۔ میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ محبوب کو محبوب کی طرف لے آؤ۔ جب میں بیدار ہوئی تو پتہ چلا کہ تمام حاضرین نے اس آواز کو سن لیا تھا، یہاں تک کہ مسجد میں موجود لوگوں نے بھی اس آواز کو گوش و ہوش سے سنا۔ وفات سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے تابوت یعنی میرے جنازے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کے پاس لا کر رکھ دینا، اور السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے آستانہ عالیہ پر حاضر ہوا ہے۔ اگر اجازت ہوئی تو دروازہ کھل جائے گا اور مجھے اندر لے جانا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت پر عمل کیا گیا تو ابھی وہ کلمات پایا اختتام کو نہ پہنچے تھے کہ پردہ اٹھ گیا اور آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کی طرف لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ بات غور طلب ہے کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ نہ جانتے تو ہرگز ایسی وصیت نہ فرماتے کہ روضہ اقدس کے سامنے میرا جنازہ رکھ کر اجازت طلب کی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد وصال بھی اپنی قبر انور میں زندہ اور صاحب اختیار اور تصرف ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھی بات سن کر آگے شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔